بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام ویورز کو السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ریگولر ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آج بھی ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. یہ ایک بہت افسوسناک ٹاپک ہے. ثانیہ ابھی جو پاکستان میں ریسنٹلی ثانیہ پیش آیا گزشتہ روز. ثانیہ پی آئی اے کرش جو ہوا ہے ہمارا. سب سے پہلے اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت دے, اور جتنے زخمی ہیں اللہ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے, آمین. یہ ہم اس میں ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال کے اندر یہ چوتھا واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے پی آئی اے کا ثانیہ. یہ میں آپ کو تھوڑی بہت اس کی ڈسکشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ کی جانب چلیں گے. میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ثانیہ کیوں پیش آیا. جب یہ لاہور سے چلا پی آئی اے کا پلین, تو یہ کراچی میں آنے سے پہلے سمندری حدود میں 10-15 ملی میٹر کے فاصلے پر تھا. 10,000 کی بلندی پر تھا. اس کو ہونا چاہیے تھا 7,000 کی بلندی پر, لیکن یہ 10,000 کی بلندی پر لینڈ کر رہا تھا. تو آرڈر دیا گیا کہ آپ اسے وارننگ دی گئی, آپ اس کی کم بلندی کریں, لیکن پائلٹ نے جواب دیا کہ ہم مطمئن ہیں, ہم انشاءاللہ لینڈنگ صحیح کر لیں گے. اس کے بعد جب یہ اور آگے اس نے روانگی کری تو 10 ملی میٹر کا فاصلہ رہ گیا ایئرپورٹ سے. تو اس وقت بھی یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ اس کی لینڈنگ کریں. تو پائلٹ نے پھر یہی جواب دیا کہ ہم اس کو ہم مطمئن ہیں, ہم آرام سے لینڈنگ کر لیں گے. لیکن اچانک لینڈنگ کرنے سے کچھ لمحے پہلے اس کے انجن میں خرابی پیدا ہو گئی, جس وجہ سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا. میرا آپ سب سے سوال ہے کہ اس سانحے کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم خود اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم ایک رپورٹ بنتی ہے, ہم نے سب نے فورس کیا, حکومت نے رپورٹ بنائی, لیکن رپورٹ بنی لیکن کچھ بھی انصاف کسی کو نہیں ملا. ابھی یہ کافی اس کا چرچا ہوگا, کچھ دن بعد بالکل اسٹاپ ہو جائے گا. نہ عوام کی طرف سے فورس ہوگا, نہ اپوزیشن کی طرف سے فورس ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, سب چپ. کیا اس کے ذمہ دار ہم خود نہیں ہیں؟ ہمیں خود نہیں فورس کرنا چاہیے حکومت کو کہ آپ جو بھی اس کے ذمہ دار ہے اس کو آپ پھانسی تک پہنچائیں, کیونکہ یہ بہت خطرناک واقعہ ہوا ہے. ابھی یہ ہوا ہے, کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی یہ حکومتی ادارے یا اپوزیشن ہے, ان سب سے ہماری ریکویسٹ ہے, پلیز آپ اس کو نظر انداز نہ کریں, اس میں آپ نظر کرم کریں تاکہ یہ پرابلم سالو ہو کراچی سے. ہمارے ادرس پلیئرس کو دیکھیں جو پی آئی اے کے انڈر نہیں ہے, پاکستان میں پی آئی اے کے انڈر نہیں ہے, ان میں تو اللہ شکر ہے کوئی آج تک حادثات پیش نہیں آئے, لیکن پی آئی اے میں حادثات کیوں پیش آتے ہیں, یہ ہمارا سوال ہے. اب میں ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں گا. میں اپنے 2 گیسٹ, ایک ہمارے بہت مشہور آپ سب جانتے ہیں سید اسلم پرویز جو ہمیشہ ہوسٹنگ کرتے ہیں, تھینک یو آپ نے مجھے ہوسٹ کرنے کا موقع دیا, اور سیکنڈ محمد شاہ رخ صدیقی. ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ویورز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز اچھے سے مل سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. اب ہم چلتے ہیں ڈسکشن کی طرف, ہمارے گیسٹ اسلم پرویز کی طرف. کہ سید اسلم پرویز صاحب, میرا آپ سے کوشچن ہے کہ یہ اس سانحے کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حسن. دراصل یہ سانحہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذمہ داران جو ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہونے کو, کمیشن بنے گا, رپورٹ تیار ہوں گے, یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا. اس کے بعد کوئی کہیں اور کہیں اللہ نہ کرے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی کمیشن بنے گا اور پھر یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا. جب تک
کمیشن بننے کے بعد ذمہ داران کو، میں ذمہ داران میں ان کی بات کرتا ہوں جو بہت بڑی بڑی ہینڈسم اماؤنٹ لے رہے ہیں سیلری کے صورت میں، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے خلاف یا ان جیسے کسی کے خلاف جو اپنے فرائض سے غفلت کرتے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہونے کو. اس کے خلاف کچھ، اگر ایک چھوٹا سا بندہ عام سائیکل چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، اگر ایک عام سا بندہ کوئی چھوٹا کرائم کرتا ہوا پکڑا جائے، اس کے خاندان تک کو پولیس نہیں چھوڑتی. لیکن اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں. کیا ہوا؟ کمیشن بنا، رپورٹیں تیار ہوئی، ایویڈنس کلیکٹ ہوئے، بند کر دیا گیا. آپ کی توسط سے میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں ارباب اقتدار سے کہ اللہ سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس زمرے میں آ جائے، اس آزمائش میں آ جائے. لہذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قانون کی بالادستی نہ ہو. میں اپنی گفتگو کا آغاز شعر سے کرنا چاہوں گا. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار. پچھلے دنوں ایک بہت ہی خوفناک حادثہ پیش آیا، جو جمعے کے دن شاید یہ ہوا تھا. ہم نماز پڑھ کر آئے تو ہمیں اطلاع ملی کہ کراچی میں ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں جو ملیر کے قریب ہے، وہاں پر PIA کا ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 98 کے قریب افراد شامل تھے. ان میں سے صرف 2 لوگ موجزانہ طور پہ بچ گئے، باقی سب شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ. یہ اصل پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں تقریباً کوئی 4 جہاز گر چکے ہیں، اور اس سے تعداد اموات ہو چکی ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف PIA کے جہاز گر رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ سال پہلے ایئر بلو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کا بھی جہاز گر کر تباہ ہوا تھا. اور PIA کا ایک اور بیچ میں طیارہ جس میں جنید جمشید ایک مشہور سیلیبریٹی تھے ہمارے، ثنا خواہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے تھے. وہ طیارہ بھی گرا تھا. اس کا کمپیریزن کیا جائے اگر انڈیا سے، انڈیا کا پچھلے 10 سالوں میں ایک بھی جہاز پیسنجر پلین نہیں گرا. اگر ویسٹرن اسٹیٹ سے کیا جائے جیسے ورجینیا ہے یا پھر ایسی جو ویسٹرن اسٹیٹ ہیں، وہاں پہ 50 سالوں میں ایک بھی پلین کوئی ان کا نہیں گرا ہے. تو یہ ایک انتہائی ناقابل معافی غفلت ہے. جو ٹیکنیکل پرابلمس تھی اس جہاز میں، اس جہاز ہمارے جو PIA کے جہاز ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں. ان کی کسی بھی صورت میں کوئی تکنیکی جو کہنا چاہیے مرمت ہے وہ نہیں ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھی تھی جس میں کیا ہوا تھا کہ وہ جہاز سے قریب ایک بکرے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی اس کا صدقہ دے رہے ہیں جہاز اڑانے سے پہلے. تو کروڑوں اربوں روپے آپ چھوڑیں، دنیا میں سب جگہ یہی رول اپنایا جانا چاہیے کہ وہ بکرے کے صدقے دیں اور پھر جہاز کو اڑائیں، تو پھر حادثات کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے نا. تو یہ حال ہے کہ ابھی پچھلے دنوں PIA کو کافی ریونیو ہوا ہے، PIA کافی اچھا جا رہا ہے. تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اور پھر یہ پرواز کافی سالوں بعد، کافی مہینوں بعد نکلی تھی، اور لوگ کافی خوش تھے کہ اب ہمیں گھر جانے کا موقع ملے گا. لیکن یہ بیچارے وہ اپنی منزل، جو ان کی منزل مقصود تھی، اس پہ تو نہ پہنچ پائے، لیکن سب کی شہادت ہو گئی. تو اس کو ہم بھول نہیں سکتے. اب جو ہے نا اس واقعے کے خلاف جو ایکشن ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. اگر ہم دیکھیں پچھلے جو ممالک تھے ویسٹرن ممالک، ان میں بھی اس طرح کے حادثات ہوتے تھے. یعنی یہ ایک مجھے یاد ہے واقعہ کہ ایک پورا جہاز ہی کے تباہ ہو گیا تھا 50 60 سال 70 سال پہلے یہ ہوا تھا واقعہ. اس کے بعد سے وہاں پہ ایسے واقعات نہیں ہوئے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی غلطی کو سیکھا اور اس سیکھنے کے بعد اس کو ٹھیک کیا. سیکھ ہی نہیں رہے کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں 4 جہاز گر چکے ہیں. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے واقعہ ہوا 3 واقعات میں کوشش کی جا رہی ہے کہ سارا کا سارا ملبہ پائلٹ، جبکہ وہ پائلٹ ایک کافی وہ ان کی بڑی اچھی نگرانی ہوتی ہے، ان کی بڑی بار بار چیکنگ ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہو کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کے بعد اس کو روانہ کیا جاتا ہو. تو ان مسافروں کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے، اس کی جانوں کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ آپ ان کی بھی اسی طریقے سے چیکنگ کریں، ان کو بھی دیکھیں کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں جو پلین اڑا رہے ہیں کسی کام کے بھی ہیں یا نہیں ہے. وہ اچھا کسی ایکشن لے اور سخت ایکشن لے. اور یہ میرا تو ایک مشورہ یہ کہ PIA کو PAF پاکستان ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے. وہ اس کو ایسے ڈیل کریں گے. وہ دنیا کی چند بہترین پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین ایجنسیز میں آتی ہے.
تو وہ ہو سکتا ہے اس میں بہت اچھی تبدیلیاں لائیں. تو اوور ٹو یو. آپ لوگ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی سجیشن دی ہے. یہ بہت اچھی سجیشن ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم بیسیکلی یہ جو میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ہمارا یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے, تقریباً یہ 21 مارچ سے ایسے ہی تھا, لینڈنگ نہیں کر رہا تھا, اور اچانک ریسنٹلی میں اس کو لینڈنگ کرنے کا کہا گیا, نہ چیکنگ ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, اور اچانک اس کو کہا کہ آپ لینڈنگ کریں. تو یہ تو حادثات ہونے تھے, اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ہم پاکستان ایئر فورس کے حوالے کر دیں, تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس کو چلا سکے اور ایسے واقعات سے انشاءاللہ ہم بچ سکیں. اچھا, ایک یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کنٹریز کو کمپیئر کریں اور پاکستان کو کمپیئر کریں. پاکستان میں یہ 10 سال میں چوتھا واقعہ ہے, لیکن ادرس کنٹریز کو آپ دیکھیں, انڈیا وغیرہ, وہاں تو ایسے واقعات بہت کم پیش آتے ہیں. ہم پلین امپورٹ کیوں نہیں کرتے, ہم کیوں نئے جہاز کیوں نہیں خریدتے. ہم یہ جہاز ہمارا آئیلینڈ سے 7 سال پرانا جہاز تھا, اسی کو ہم چلا رہے تھے. ہم یہ ہمارے کوئی کوشچن, ایک بہت بڑا سوال نشان ہے, ہم نیو جہاز امپورٹ کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ کیا کہا جائے, کمیشن, کیا کہا جائے غفلت, کیا کہا جائے ملک کے مفاد کے بجائے اپنے پرسنل مفاد, یا کیا کہا جائے غیر ذمہ داری, یا کیا کہا جائے غیر سنجیدگی, یا کسی اور کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے اسٹیل مل کو ختم کر دیا گیا, اور جو پرائیویٹ لوگوں کے اسٹیل ملز ہیں وہ پروفیٹیبل ہے, پاکستان اسٹیل مل ختم. تو اسی طرح ہو سکتا ہے پی آئی اے کے ساتھ بھی یہی طویل عرصے سے پلاننگ ہو رہی ہو کہ ان کے جو پرسنل ایئر لائنز ہیں, جیسے شاہین ابھی انہوں نے کہا بلو جیٹ, بلو ایئر لائن, ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ہو. رپورٹ جب دیکھتے ہم ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ مختلف ادر ایئر لائنز کو, جیسے ایمریٹ ایئر لائن کو ٹرینڈ کرنے والے ہمارے لوگ تھے. ہمارے لوگ صلاحیت والے ہیں, لیکن یہ جو سیاسی انفلوئنس ہوتا ہے اداروں میں, یہ ادارے ہیں, اداروں میں جو سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہ ادارے برباد ہو رہے ہیں. اس میں لوگ مارے جا رہے ہیں, جاب لیس ہو رہی ہے, اور ان کے پیسے جو ہیں وہ دیگر مقاصد میں, یعنی یہاں سے نکال دیے جاتے ہیں. ابھی شاہ رخ نے کہا یہ پیسے کہاں گئے. تمام اداروں کا یہی حال ہے بھائی, یہ آج کا تھوڑی نہ ہے. عمران خان تو آج آئے ہیں, لیکن عمران خان تو اس سے پہلے تھے نہیں نا اقتدار میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھولے بادشاہ ہیں. ہمارے عوام کے پاس یہی 2 چہرے ہیں. جب تک عوام دنیا میں ہر جگہ ایک پریشر گروپ ہوتا ہے, دنیا میں ہر جگہ میڈیا جو ہے اپنے قوم و ملت کے لیے کام کرتی ہے, سوائے پاکستان کے. کیوں؟ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے. وہ 2 قانون ہے, چھوٹے کے لیے کچھ, بڑوں کے لیے کچھ. اچھا, ہر آدمی سے متاثر ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ضیاء الحق کے ساتھ جو سازیہ ہوا, ملک کا تو سب سے بڑا شخص تھا نا وہ. اسی طرح جنید جمشید شہید کے ساتھ جو واقعہ ہوا, وہ بھی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا نا. لیکن دیکھ لیجئے کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. ہم دم کو دیکھ رہے ہیں, ہاتھی کوئی اور ہے. اب عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیوں. یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عوام کے پاس علم اور عمل نہ آئے. اچھے لوگوں کی عوام قدر کرے, اور ہر آدمی اچھا ہے, بس اس کی اچھائی کو کیش کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اچھائی کو ملک و ملت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر کے بھلا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بتائیے, آپ دونوں اپڈیٹ ہیں, جس بلڈنگ پہ گرا کیا وہ خالی بلڈنگ تھا یا کچھ لوگ بھی اس پہ متاثر ہوئے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ان سب لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور یہ ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے اور ہمارے عوام کو ترقی دے.